Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 7th. Today is our second lecture on science and our topic is heart attack. Heart attack جو ہے کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور عموماً بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کلاٹ جمع ہو جاتا ہے ان نالیوں میں جو ہے ہارٹ کو خوراک پہنچاتی ہیں یا بلڈ پہنچاتی ہیں، کیونکہ بلڈ کے ساتھ ہی خوراک جائے گی اور آکسیجن پہنچاتی ہیں۔ اس بلاک کی وجہ سے اس کا بلاکیج ہو جاتا ہے اور وہ خون یا وہ بلڈ جو ہے ان تمام نالیوں میں نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا موجب بنتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کا جو عام نام ہے جو سائنسی نام ہے مایوکارڈیل انفیکشن کہا جاتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو ہے نا میں نے لکھا ہوا ہے کورونری آرٹریز آر دوز آرٹریز وچ کیریز بلڈس ٹو دا ہارٹ۔ مقصد ہے اس میں تو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوگا اور یہ وہ نالیاں ہوتی ہیں جو خون کو دل پہنچاتی ہیں۔ بلڈ ویسلز اینڈ سپلائی آکسیجن اینڈ فوڈ ٹو دا ہارٹ۔ مقصد آکسیجن بھی ہوگی اور اس کے ساتھ فوڈ ہوگی، فوڈ کے ساتھ آکسیجن ہوگی۔ اٹ مینس کہ یہ ایسا بلڈ ہوگا جسے آکسیجنیٹڈ یا زیادہ آکسیجن والا بلڈ کہا جائے گا۔ اب اس کے بعد اگلا جو ٹاپک میں نے اس میں لکھا ہوا ہے ہیڈنگ، وہ ہے پلاک۔ ہارڈ سبسٹانسز ہوتا ہے۔ اب ہارڈ سبسٹانسز جو ہے یہ فیٹ یا ادر سیلز کا یہ بنا ہوتا ہے، بلڈ اپ ان دا والز آف دا کورونری آرٹریز۔ کورونری آرٹریز جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایسی آرٹریز ہوتی ہیں جو ہے ہارٹ کو بلڈ اور اس کے ساتھ ساتھ آکسیجن پہنچاتی ہیں۔ جب ان میں بلاکیج ہو جائے گی، ان میں جو ہے والز جو ہے ہارڈ سبسٹانسز آ جائے گا ان میں نالیوں میں یا کورونری آرٹریز میں، تو صاف ظاہر ہے وہ خون کی سپلائی کو ختم کر دیں گے۔ کورونری آرٹریز بیکمز نیرو، جس کی وجہ سے بیکم نیرو ڈیو ٹو دا پلاک۔ پلاک ایک ایسا ہارڈ مٹیریل ہوتا ہے جو ان نالیوں کے درمیان میں آ جاتا ہے اور وہ فیٹس یا ادر سیلز کا بنا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ خون جو ہے ایک کلاٹ بلاک کورونری آرٹریز کلاٹ بن جاتا ہے۔ اٹ مینس کہ لوتھڑا بن جاتا ہے اور وہ خون کی روانگی کو آرٹریز میں جو کورونری آرٹریز ہیں وہ اس میں نہیں ہونے دیتا۔ بلاک دا سپلائی آف دا آکسیجن اینڈ فوڈ ٹو دا پارٹ آف دا ہارٹ، جو جسم کے حصے ہیں ان کو یہ جو ہے سپلائی آف آکسیجن اینڈ فوڈ کم جو ہے نہیں جانے دیتا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کا وہ دل کا وہ حصہ جو ہے وہ ورکنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اٹ مینس سب سے خون نہیں پہنچے گا، خوراک نہیں پہنچے گی تو اس کی ایکٹیویٹیز میں فرق پڑے گا، جس کی وجہ سے ڈیتھ پارٹ آف دا ارتھ، جب وہ مقصد ہے کہ کام کرنا چھوڑ دے گا وہ ڈیتھ پارٹ کہلائے گا، یا آپ کہہ سکتے ہیں وہ مردہ ہو جائے گا، وہ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ دیٹ پارٹ آف دا ہارٹ از کالڈ ہارٹ اٹیک۔ اب عموماً ہوتا یوں ہے کہ وہ جو ہے جب بلاکیج ہو جائے گی تو خون نہیں پہنچ پائے گا، سپلائی نہیں ہوگی تو دل کا وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اس طرح جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا موجب بنتا ہے کہ وہ ڈیتھ پارٹ آف دا ہارٹ از کالڈ ہارٹ اٹیک۔ اس کی سمٹمز کیا ہوں گی؟ سمٹم جو ہے اس کی یہ ہوں گی کہ ایک تو چیسٹ میں پین ہوگا، یہ علامت ہے جب ہارٹ اٹیک ہونے والا ہو۔ شارٹنیس آف بریتھ ہے، وہ اکھڑ اکھڑ کے سانس آئے گی، یہ مقصد تنگی ہوگی، اور ہیوی سویٹنگ، بہت زیادہ پسینہ۔ دیز آر دا سمٹمز جو ہے آف ہارٹ اٹیک۔ اگر یہ سمٹمز ہیں تو ہارٹ اٹیک کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر رہتا ہو، اگلا جو ٹاپک ہے ہائی بلڈ پریشر ہے، مقصد ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل پریشر ہے انسان کے بلڈ کا، تو وہ عموماً جو ہے چیسٹ جو ہے عموماً جو ہے وہ 120 سے 80 ہے، ویسے منیمم 80 ہوگا اور ہائیسٹ جو ہے وہ 120 ہوگا، تو یہ نارمل پریشر ویلیو آف دا بلڈ ہے۔ اور انکریز بلڈ پریشر جو ہے جب اینڈ کاز آف کڈنی فیلیور، مقصد ہے کہ اور ہارٹ اٹیک کا بھی موجب بنتا ہے۔ جب یہ جو ہے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے، مقصد 120 سے اوپر ہو جاتا ہے، ایک تو آپ کی جو کڈنیز ہے ان کی ورکنگ کو یہ متاثر کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ہے ورکنگ کو متاثر کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہارٹ اٹیک کا بھی موجب بنے گا۔ اور ڈیمیج دا بلڈ ویسلز، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے جو بلڈ ویسلز ہیں وہ پھٹ سکتی ہیں۔ اور اس کی سمٹمز کیا ہوں گی؟ اس کی سمٹمز ہوں گے
اس کے سمٹم جو ہے وہ ہوں گے ہیڈ ایک ہوگا، فیٹیگیو ہوگا، بلرڈ ویژن ہو جائے گا، اور جو ہے نوز بلیڈنگ، ناک سے خون آنا شروع ہو جائے گا، ہائپر ٹینشن کی علامت ہے۔ اور اس کی کازز کیا ہو سکتی ہیں کہ فوڈ ہائی ان فیٹ، جب آپ چکنائی دار غذائیں کھائیں گے اس سے بھی ہو سکتا ہے یہ، ہائی سالٹ انٹیک، زیادہ نمک لیتے ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے، اسموکنگ سے بھی ہو سکتا ہے، بیسٹی اور ذیابیطیس اور لیک آف دا ایکسرسائز، یہ ایسی کازز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن سکتے ہیں یا ہائپر ٹینشن کے مریض بن سکتے ہیں۔ اس سے اگلی جو ڈیزیز ہے جو ڈس آرڈر آف دا سرکولیٹری سسٹم سے ہوتی ہے، کہ ہارٹ اٹیک پڑا، ہائپر ٹینشن پڑا، ذیابیطیس ہے۔ ذیابیطیس جو ہے ہائی بلڈ شوگر ہے، اٹ مینس کہ جو شوگر کی جو شوگر ہے، بلڈ شوگر ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے یا لو ہو جاتی ہے، تو جو ہے اسے ہم ذیابیطیس کا نام دیتے ہیں، ہائی بلڈ شوگر ہے۔ پینکریاز ڈز ناٹ، اب ہوتی کیسے ہے یہ؟ پینکریاز ڈز ناٹ پروڈیوس انف انسولین، جب انسولین نہیں ہوگا، پیدا نہیں کرے گا پینکریاز جو لبلبا ہے ہمارا، تو انسولین ہیلپس ٹو ڈیکریز بلڈ شوگر، تو وہ جو ہے جو بلڈ شوگر ہے اس کو ڈیکریز کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے، تو وہ جو ہے نہیں کر پائے گی، اس طرح جو ہے وہ جو ہے انسان جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ سمٹمز کیا ہیں؟ لوز آف ویٹ ہے، وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، فریکوینٹ یورینیشن ہے، بار بار آپ کو پیشاب، چھوٹا پیشاب آ رہا ہوتا ہے، ایکسرسائز، ایکسیسو تھرسٹ، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، اینڈ ہنگر، اور بھوک پیاس اور جو ہے بار بار واش روم جانا، اور لوز آف جو ہے ویٹ، جو ہے یہ ایسے چیزیں ہیں جو جو ہے ذیابیطیس کی بیماری کا موجب بنتی ہیں۔ اب جب یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا ریزلٹس کیا ہوتا ہے؟ لاس آف آئی سائٹ، مقصد ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ آئی سائٹ پہ پڑے گا، ہیئرنگ، قوت سماعت پہ پڑے گا، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور گم ڈیزیز ہے، اور کڈنیز ڈس آرڈر ہے، تو کڈنی کام کرنا بھی بند کر دے گا۔ کیا پریکاشنز ہیں جو ہم اس کو اختیار کرتے ہوئے جو ہے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس میں میرے خیال میں میڈیسن ہمیں وقت پر لینی چاہیے، ایٹنگ پراپر ڈائٹ، جو ہے مناسب خوراک ہو، اینڈ ٹیکنگ ایکسرسائز، اور اگر ورزش کرتے رہیں تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگلا جو اس کا جو ہے بیماری ہے جسے استھما کہا جاتا ہے، الرجی ہے، ایئر ویز آف دا لنگز سویل اینڈ نیرو، جو ایئر ویز ہیں، جو ایلویولائی ہیں لنگز میں، تو وہ پس سے بھر جاتی ہیں، ایک تو سوج جاتی ہیں اور وہ نیرو ہو جاتی ہیں، مینس کہ اس میں پس بھر جاتی ہے، تو وہ پھر سانس لینے میں جو ہے دشواری پیدا ہوتی ہے۔ تو استھما جو ہے سمٹمز کیا ہیں؟ ویز، مقصد ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو سانس سے آواز آتی ہے، کف ہے، کھانسی ہے، ٹائٹنیس ہے ان دا چیسٹ، مقصد ہے جو ہے چیسٹ میں جو ہے ٹائٹنیس ہو جاتی ہے، چھاتی اکڑ جاتی ہے، اور شارٹنیس ان بریتھ، سانس لینے میں بھی آپ اس کو جو ہے جو ہے دشواری پیش آتی ہے۔ تو یہ ایسے سمٹمز ہیں جو اس بیماری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے اس کا جو اگلا اس کا جو ہے وہ جو سمٹمز ہے، سویٹنگ ہے، بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انکریز پلس ریٹ، اور پلس ریٹ جو ہے وہ ہمارا جو ہے بڑھ جاتا ہے، جو نبض کی رفتار ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ سویئر اٹیک میں لیڈ ٹو ڈیتھ، اگر بہت زیادہ مقدار میں یہ مقصد لو ہو جائے یا ہائی ہو جائے، سویئر اٹیک ہو جائے، تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ پریکاشنز کیا ہیں؟ کس طرح اس چیز سے بچا جا سکتا ہے؟ اوائڈ دا الرجنس آف دا استھما، جو جس سے استھما ہو سکتا ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یوز پلینٹی آف واٹر اینڈ یوز آف دا انہیلر، اگر بیماری لاحق ہو گئی ہے تو انہیلر، کیونکہ جلدی اثر کرتا ہے اور یہ گیس کی صورت میں ہوتا ہے، سانس لینے میں زیادہ جو ہے دشواری پیش نہیں آتی۔ اس کے بعد جو ہے اس کا ہوم ورک ہے، ہوم ورک دیکھیں اگر آپ تو رائٹ سمٹمز آف دا استھما آپ نے لکھنے ہیں، واٹ از ڈیابیطیس لکھنا ہے، واٹ از ہائپر ٹینشن کیا ہوتا ہے، واٹ از ہارٹ اٹیک کیا ہے، واٹ آر کورونری آرٹریز، دیز آر دا 5 کویشچنز جو ہے آپ نے یہ کرنے ہیں، اور جو ہے
یہ آپ کا ہوم ورک ہے، 5 کویشچنز ہیں، نیچے لوکیشن لکھا ہوا ہے، یہ آپ نہیں کریں گے، یہ صرف اور صرف جو ہے یہاں تک جو ہے آپ کا ہوم ورک ہے۔ آخری سوال جو ہے جسے ہم واٹ آر کارنری آرٹریز، یہ لکھا ہوا ہے، دیز آر 5 کویشچنز، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور یہ آپ ہوم ورک کریں گے، یاد بھی کریں گے، ریٹن میں بھی لکھیں گے، اور یہ ذہن میں رکھیں گے کہ جو سبجیکٹس آپ کر رہے ہیں ہوم ورک، تو اس سبجیکٹس پہ اس شیٹس پر اسی چیز کا ہوم ورک ہونا چاہیے، نہ کہ دوسرا کوئی ہوم ورک اس پہ کر دیں۔ اور کیونکہ 4 ٹیچرز ہوں گے، اردو والا علیحدہ ہوگا، انگلش والا علیحدہ ہوگا، ریاضی والا علیحدہ ہوگا، اور سائنس والا علیحدہ پیپر چیک کرنے والا ہوگا، تو لہٰذا جو ہے چیک کرنے کے لیے اس لیے ان سوالوں کو علیحدہ علیحدہ شیٹ پر کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔